السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 6 اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 90 کھولیے۔ آج ہم سبق ایک موجد کی کہانی کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک موجد کی کہانی۔ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو۔ تھامس الوا ایڈیسن 11 فروری سن 1847 کو میلان میں پیدا ہوا۔ میلان امریکہ کی ریاست اوہیو میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اگرچہ وہ اسکول میں ایک اچھا طالب علم ثابت نہ ہوا، لیکن زندگی بھر اس کی ماں کی عمدہ تربیت اس کے کام آئی۔ شروع ہی سے اسے نت نئے تجربات کرنے کا شوق تھا۔ اپنے گھر کے تہ خانے میں اس نے ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی۔ تہ خانہ یعنی وہ مکان جو مکان اور زمین کی سطح کے نیچے بنایا جاتا ہے۔ تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں سائنس کے تجربے کیے جاتے ہیں۔ ریل گاڑیوں پر اخبار فروخت کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ پھر ایک پرانی مشین خرید کر ریل گاڑی میں ہی اخبار چھاپنے شروع کر دیے۔ ایک روز اتفاق سے اس کی تجربہ گاہ میں فاسفورس کی ایک ڈلی فرش پر گری۔ ڈلی کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور چلتی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ گارڈ نے غصے میں آ کر یہ تجربہ گاہ، پریس اور سارا سامان اگلے اسٹیشن پر اٹھا کر پھینک دیا اور ایڈیسن کے کان بھی کھینچے۔ وہ اسی وجہ سے باقی تمام عمر کانوں میں تکلیف محسوس کرتا رہا۔ ایڈیسن نے اس واقعے سے ہمت نہیں ہاری۔ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پر ٹیلی گرافی سیکھنے کا موقع مل گیا اور پھر وہ ٹیلی گراف آپریٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ وہ نہایت اچھا آپریٹر ثابت ہوا۔ رات کو وہ ڈیوٹی دیتا اور دن بھر اپنے تجربات میں گم رہتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر گھنٹے ایک دوسرے ریلوے ملازم کو سگنل بھیجتا تھا۔ اس نے آسانی کے لیے سگنل بھیجنے والا ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جو خود بخود کام کرتا تھا۔ پیغامات وصول کرنے کے لیے بھی اس نے ایک خود کار ریکارڈ تیار کیا۔ خود کار یعنی خود بخود کام کرنے والا۔ اسی آلے سے اسے فوٹوگراف بنانے کا خیال آیا۔ سن 1869 میں ایڈیسن نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو غور شمار کرتا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹیپ مشین بنائی۔ قدرت نے اسے ہر میدان میں کامیابی عطا کی۔ اتفاق سے اسے نیو یارک پہنچنے کا موقع مل گیا۔ وہ کام کی تلاش میں ایک ایسی کمپنی میں جا پہنچا جو بجلی کے ایک آلے کے ذریعے اپنے گاہکوں کو منڈی کے بھاؤ بھیجا کرتی تھی۔ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی مشین خراب ہو گئی، لیکن ایڈیسن نے جلد ہی اسے درست کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اسے مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ اکتوبر سن 1869 میں ایڈیسن نے ایک انجینئر کے ساتھ مل کر ٹیلی گراف کی ایک نئی مشین ایجاد کی جسے کمپنی خریدنا چاہتی تھی۔ ایڈیسن اپنے خیال میں اس کے لیے $5000 مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کمپنی نے خود ہی اسے $40,000 دے دیے۔ اتنی زیادہ رقم پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ بات اس نے اپنے حالات زندگی میں خود لکھی ہے۔ اتنی رقم مل گئی تو ایڈیسن نے نیو جرسی میں ایک بڑی دکان کھولی جس میں وہ ٹیپ مشین اور اس کے پرزے بناتا تھا۔ پھر اس نے ٹیلی گرافی یا تار برقی کے آلات میں اصلاح کی۔ 1876 میں یہ تمام کاروبار چھوڑ کر اس نے فلو پارک میں اپنی مشہور و معروف تجربہ گاہ اور ورکشاپ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں اس نے سب سے پہلے گراہم بیل کی ایجاد کیے ہوئے ٹیلی فون کو بہتر بنایا، جس سے آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ سن 1877 میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا۔ دنیا اس آلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دنگ رہ گئی یعنی حیران رہ گئی۔ لوگ اسے جادوگر کہنے لگے۔ اتنے آلے ایجاد کرنے کے بعد ایڈیسن نے بجلی کی روشنی کی طرف توجہ دی۔ اسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج گاؤں گاؤں بجلی پہنچ چکی ہے اور رات کو بھی دن کا سما رہتا ہے۔ ایڈیسن نے ہی بجلی کا بلب تیار کیا۔ وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرنا چاہتا تھا جو برقی رو سے چمکے اور ختم نہ ہو۔ برقی رو یعنی بجلی کی لہر۔ اس نے کئی دھاتوں کے تاروں پر تجربات کیے، لیکن اس کی ضرورت کاربن سے پوری ہوئی۔ پھر بانس کا ریشہ اس کام کے لیے موزوں پایا تو اس نے عمدہ بانسوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں اچھا بانس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تجربات میں کامیاب رہا اور جب پہلی مرتبہ نیو یارک کا شہر بجلی کی روشنی سے جگمگا اٹھا تو اس کی سیر کے لیے دور دراز سے لوگ آئے۔ حکومت کو اسپیشل گاڑیاں چلانا پڑیں۔ ایک مدت سے ایڈیسن کے ذہن میں متحرک تصویروں کا خیال تھا۔ متحرک یعنی حرکت کرنے والی۔ اس نے 2 سال بعد ایک اور مفید چیز ایجاد کی جس کا نام کینٹوگراف رکھا۔
یہ دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ تھا۔ موشن پکچر یعنی حرکت کرتی ہوئی تصویر، جس سے متحرک اشیاء کی تصویر لی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کینٹیو اسکوپ ایجاد ہوا، جو موجودہ سینما کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ ایڈیسن کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم سینما کی تفریح سے دل بہلاتے ہیں۔ ثمر یعنی پھل۔ ایڈیسن نے وائرلیس پر بھی کچھ تجربے کیے تھے اور ایسا انتظام کر لیا تھا جس کی مدد سے چلتی گاڑیوں تک پیغامات بھیجے جا سکتے تھے۔ اس نے ایکس رے کا ایک آلہ ایجاد کیا جسے جراحی میں استعمال کیا گیا۔ جراحی یعنی چیر پھاڑ یا سرجری۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنے ملک یعنی امریکہ کی بحری فوج کے لیے تقریباً 40 مفید چیزیں ایجاد کیں۔ ایڈیسن کی ایجادوں کی فہرست خاصی لمبی ہے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں 1300 ایجادات رجسٹر کرائیں۔ شاید ہی کوئی میدان ہو جس میں اس نے تجربے نہ کیے ہوں۔ اس کی زندگی کا آخری دن 18 اکتوبر سن 1931 تھا۔ اس وقت بھی وہ تحقیقات اور تجربات میں مصروف تھا۔ ملک و قوم نے اس کی قدر کی اور اس کو اپنا محسن جانا۔ ایڈیسن کو خود بھی اپنی ایجادات سے مالی فائدہ پہنچا۔ اس نے ایک کامیاب زندگی گزاری، تمام عمر محنت سے کام کیا۔ اس نے غریبی و مفلسی کے دن بھی دیکھے اور اچھے دنوں کی قدر کی، اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور زندگی بھر انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف ایجادات کیں۔ جب ہم اندھیرے کمرے میں روشنی کرتے ہیں یا ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے گفتگو کرتے یا میوزک سن کر اپنا دل بہلاتے ہیں تو شاید ہی کسی کو اس معجزہ کا خیال آتا ہو جس نے دنیا کو بہت سی ایجادات دیں۔ اس نے مرتے دم تک اتنا کام کیا کہ اس کی محنت سے ہم سب آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح آج کے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سبق ایک معجزہ کی کہانی کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کی فیئر کاپی سے تمام الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔